اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم افضل ترین عشرے سے گزر رہے ہیں، عشرے ذو الحجہ، اور وہ اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ عشرے ذو الحجہ میں جو مختلف اعمال صالحہ اہل ایمان انجام دیتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ عمل محبوب ہوتا ہے اسی عشرے میں۔ یہ سب سے افضل ترین عشرہ ہے۔ جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان میں خصوصی عمل ہے روزہ، کہ ان دنوں میں روزے کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ روزہ عمل صالح میں سے ہے، اور ہر نیک عمل ان دنوں میں افضل اور بہتر ہی ہے۔ بالخصوص عرفہ کا روزہ ہے، 9 تاریخ کا روزہ ہے۔ اس کی ترغیب وارد ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الباقیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ ایک روزہ ہمارے پچھلے 1 سال اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ایک روزہ اور 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور عرفہ کا دن یہی وہ دن ہے جس دن اللہ عز و جل نے دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا کہ آپ کی کتاب میں وہ آیت ہے کہ اگر ہم پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آیت جس میں اللہ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم آج دین کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ ایسا اعلان ہے، اتنا عظیم اعلان ہے کہ اللہ عز و جل نے پچھلے زمانوں میں نبیوں کا جو سلسلہ تھا، رسولوں کا جو سلسلہ تھا، اسے ختم کر دیا۔ ایسا دین اس نے نازل کیا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کافی ہے۔ اس کے کامل ہونے کا، مکمل اور کمپلیٹ ہونے کا اعلان عرفہ کے دن کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرفہ میں تھے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، سب سے زیادہ اللہ عز و جل لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں تو وہ عرفہ کے دن کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جہنم سے آزادی اسی دن ملتی ہے، پورے سال میں، کیونکہ آپ نے کہا کسی بھی دن عرفہ سے زیادہ جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا ہے لوگوں کو، سب سے زیادہ لوگوں کو عرفہ کے دن آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اللہ عز و جل اہل عرفات، جو عرفات کے میدان میں حجاج ہیں، ان کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ظاہر بھی کرتے ہیں، اور اس کی مختلف احادیث وارد ہیں۔ لہٰذا ان افضل ترین دنوں میں عید سے پہلے 9 تاریخ کے روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس روزے کی اہمیت کہ 2 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے، اس عقیدے کے ساتھ یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ عز و جل نے جو ایام ہمارے لیے باقی رکھے ہیں ان ایام میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیک عمل کریں، عمل صالح کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہر سال یہ مسئلہ آتا ہے، جیسے ہی مسئلہ آتا ہے تو فوراً یہ گفتگو ہمارے درمیان ہونے لگتی ہے کہ عرفہ کا روزہ یا عام روزے ہمیں کس کے اعتبار سے رکھنا چاہیے، ہمیں سعودی عرب کے اعتبار سے رکھنا چاہیے یا اپنے ملک کے اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ یہ معروف مسئلہ ہے اور کئی مرتبہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ان مسائل کو آپسی اختلاف، آپسی تفرقہ کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اہل علم کے درمیان اس مسئلے پر گفتگو ہے۔ ہندوستان میں جو علماء اہل حدیث ہیں ان کی بڑی تعداد، جو بات کتاب و سنت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی رویت کے پابند ہیں کہ ہم اپنے ملک میں جب ہماری عید ہے
عید سے ایک دن پہلے ہمارا روزہ ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو رویت کا پابند کیا ہے، ہمیں کسی ملک کا پابند نہیں کیا گیا، جیسا کہ مشہور روایت ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو چاند دیکھنے کا پابند کیا ہے۔ آپ نے کسی ملک کا نام نہیں لیا ہے، کسی شہر کا نام نہیں لیا، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے وہ یہ باب اس مسئلے کے بیان میں ان لکل اہل بلد رؤیتہم، اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہر شہر ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں پابند کیا ہے۔ جس طرح سے نمازیں ہیں، نمازوں میں ہم اپنے اپنے علاقے میں اپنے سورج کے پابند ہیں، یہاں ظہر کا وقت ہے تو ہم یہاں ظہر ادا کرتے ہیں، اور وہاں جب ظہر ہوگی وہ لوگ اس وقت ظہر ادا کریں گے۔ اور یہی معاملہ روزے میں افطار اور سحری کا بھی ہے، سحری بھی ایک ہی ہے، افطاری بھی ایک ہی ہے، لیکن اس سحری سے کون سی سحری مراد ہے؟ کیا وہ کسی ملک کی سحری ہے یا ہمارے اپنے شہر کی سحری ہے؟ 2.5 گھنٹے کا فرق، 5 گھنٹے کا فرق، آدھے دن کا فرق، 1 دن کا فرق۔ تو ہم سحری بھی کھاتے ہیں تو ہم اپنا وقت دیکھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں اور ہم اپنا وقت دیکھتے ہیں افطار کرتے ہیں۔ جب سحری اور افطار میں ہم اپنے اپنے وقت کے پابند ہیں تو روزے میں بھی ہم اسی کے پابند ہیں۔ لہٰذا اپنے شہر میں عید سے قبل جب 9 تاریخ ہوگی اس دن عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس وضاحت کے ساتھ کہ بعض اہل علم نے اس مسئلے میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ عرفہ کا روزہ عرفہ کے حجاج کے اعتبار سے ہے، دلائل پر غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو بات کتاب و سنت سے قریب اور مضبوط معلوم ہوتی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دجال کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، یوم کسنۃ، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ جب دجال ظاہر ہوگا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازوں کا کیا معاملہ ہے، ہمیں نمازوں کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْدُرُوا لَهُ قَدْرًا، آپ نے کہا اس کا اندازہ مقرر کرو، یعنی ایک دن کتنا ہوتا ہے اتنا اندازہ مقرر کر کے اس ایک دن میں 1 سال کی نماز پڑھنی، کیونکہ ایک دن 1 سال کے برابر ہے۔ اس حدیث سے اہل علم نے بہت سارے مسائل مستنبط کیے ہیں۔ وہ جگہ جہاں پر سورج کے ڈوبنے اور طلوع ہونے میں تاخیر کا مسئلہ ہے، ایسی جگہوں سے متعلق گفتگو کی ہے جہاں پر دن بہت لمبا 2 دن یا 3 دن کے برابر دن ہے، ایسی جگہوں سے متعلق دجال کی جو حدیث ہے اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک دن 1 سال کے برابر ہے، لیکن ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک دن کا اندازہ مقرر کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں ہمیں اندازہ کرنا ہے تو اندازہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، باقی چیزوں میں ہمیں اندازہ کرنے یا کسی سے طلب کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہم اپنے اپنے رویت کے پابند ہیں جیسے پہلے تھے۔ مسائل اس وقت ہیں جب انٹرنیٹ اور اسی طرح موبائل فون، یہ ساری چیزیں جب ظاہر ہوئیں اور لوگ دیکھنے لگے اسے کہ حاجی عرفات میں جا رہے ہیں یا حاجی فلاں جگہ پر ہیں، تب یہ مسئلہ زیادہ پھیلا اور زیادہ اس پر گفتگو ہونے لگی، ورنہ اس سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آپ نے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا کہ جاؤ دوسروں کو خبر کرو کہ ہم عرفات میں ہیں تاکہ دوسرے شہر کے لوگ روزہ رکھیں، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ نہ خلفاء راشدین نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی خبریں دوسروں تک پہنچائی ہیں۔ اس زمانے میں مسلمان مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، یمن میں بھی تھے، الگ الگ جگہوں پر تھے، لیکن نہ رسول نے نہ خلفاء راشدین نے کوئی پیغام نہیں بھیجا، انہوں نے وہ اپنی جگہ پر جاتے اور اپنی عبادت کرتے، اور اس شہر میں جو لوگ ہیں اپنی رویت کی پابندی وہ کرتے۔ یہی خلفاء راشدین نے کیا اور امت کا مسلسل عمل چلا آتا رہا۔ انٹرنیٹ کے ظاہر ہونے کے بعد یہ مسائل زیادہ ابھرے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کی پابندی کریں گے، ہم اس کا اعتبار کریں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے خبروں کو دوسروں تک نہیں منتشر کیا ہے۔ قریب قریب کے علاقوں تک جائے گی، دور دور تک لوگوں تک خبر نہیں پہنچے گی۔ تو ان احادیث سے اور خلفاء راشدین کے عمل سے اہل علم نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اپنے شہر کی رویت کی ہم پابندی کرتے ہوئے عرفات کے دن کا روزہ رکھیں،
اور اسی طرح ان مسائل کو آپس میں گفتگو، اختلاف اور انتشار کا سبب نہ بنائیں۔ علمی موقف دلائل کے روشنی میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی یونس الصدفی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا ایک مسئلے پر گفتگو، دونوں کے درمیانی مسئلے پہ گفتگو ہوئی، اور جب گفتگو ختم ہوئی دونوں کی الگ الگ رائے تھی اس مسئلے پر۔ جب وہ جانے لگے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے ساتھی یونس الصدفی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ کیا ہم آپس میں بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ ایک مسئلے میں ہماری رائے الگ الگ ہے، کیا ہم بھائی نہیں ہو سکتے؟ تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ 9 تاریخ کا اہتمام کریں اور جو بقیہ دن ہیں ان دنوں کی قدر کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام کو جو دن باقی رہ گئے ہیں ان میں خوب عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے لیے آنے والی عید کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا